الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گئے مارا نہنگو از دہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے بہت خوبصورت جلسہ بڑے سناٹے میں آپ سن رہے ہیں جلدی سے نکل رہا ہے جو جس حال میں سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سنیے اگر آپ لوگ بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائیے بالکل مختصر وقت ہے آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں جوش کے ساتھ اللہ ہمارے سنانے کو سننے کو بے حد قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ منمانی کر کے ارے بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو جس حال میں ہے اسی حال میں سننے دیجیے بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھانے میں تو پورا وقت چلا جائے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ منمانی کر کے زندگی گزاریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے 3 بیٹے ہوتے ہیں نالائق کون ہے لائق کون ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتا ہے علم کی ناقدری کی وجہ سے پہلا اور دوسرا اور تیسرا آدمی کون ہے تیسرا سوال ہے آدمی کو جاننا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے 3 راستے سے پتہ چلتا ہے وہ پہلا دوسرا اور تیسرا راستہ کیا ہے رمضان گزر گیا تراویح آپ نے پڑھی روزہ رکھا کس کا رمضان قبول ہوا کس کا رمضان قبول نہیں ہوا ایک لائن میں جواب آ رہا ہے 3 آدمی بہت اچھے ہیں 3 آدمی بہت برے ہیں سب سے برا آدمی کون ہے سب سے اچھا آدمی کون ہے ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے 3 سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے 3 بیٹے ہوتے ہیں پہلا بیٹا ہوتا ہے پوت باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی رکھا یہ بہت اچھا لڑکا نہیں ہوتا لیکن بہت برا بھی نہیں ہوتا اچھا لڑکا
दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत। बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये बहुत अच्छा लड़का होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को ऐसा होनहार फरमाए। तीसरा लड़का होता है कपूत। कपूत का मतलब है कि बाप दादा की जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नालायक होता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चे को नाफरमानी से बचाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी जो घर के इल्म से महरूम होता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती, बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता। कैसे पता चलेगा कि मजमा में कौन आदमी अच्छा है या बुरा है? चलने की रफ्तार को देखिए, रफ्तार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए, बोलता कैसे है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आदमी अच्छा है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। एक वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया, जो मर गया वो तर गया, मुसीबत से निकल गया। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा ही नहीं, जिससे हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है, ताल्लुक़ जल्दी ख़राब हो जाता है। ये 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। और 3 आदमी सबसे बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। फ़कीर होकर के मोहताज और गरीब होकर के सर उठाए तकब्बुर करे, सबसे बुरा आदमी। बूढ़ा होकर के ज़िना करे, सबसे बुरा आदमी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, पिंडाल में है या ससुराल में है। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफ़ेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता है, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा दिल रुक गया था, छींक आने के बाद खुदा ने चला दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। एक वक्त था, इसी हिंदुस्तान की तारीख़ है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा। उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब वो सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था। उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था, उसकी आँख में कोहिनूर था। उस ज़माने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चला गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा, 14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आँख से आंसू जारी है। माँ से दुआ लेने के लिए जा रहा है, माँ उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि माँ को आंसू दिखाऊंगा तो माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा माँ के पास जाता है कि अम्मा दुआ दे दो। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ, 14 साल के लिए जा रहा हूँ। तो माँ का जवाब सुनिए, कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसी मुसीबत होगी। माँ ने कहा, बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। अगर सबकी मर्ज़ी है कि वनवास करो, 14 साल के लिए जंगल जाओ, तो सबकी खुशी है तो जाओ।
لیکن میں اپنے چاند کے ٹکڑے کو جوگی بنا کر کے جنگل بھیج نہیں سکتی۔ اچھا ہوتا کہ غریب کے گھر میں پیدا ہوتی، کرسی کا جھگڑا نہیں ہوتا اور میرے بیٹے کو محل چھوڑ کر کے جنگل جانا نہیں پڑتا۔ جب ماں کی بے بسی کو، ماں کے صدمے کو بیٹے نے جب دیکھا، محسوس کیا، تو سمجھ لیا کہ ماں کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ تو ماں کے دل کو بیٹا کیسے مضبوط کر رہا ہے کہ اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج مصیبت ہے، کل راحت ہی راحت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو اپنے پھول کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، پتجھڑ کے وقت میں وہ مایوس ہوتا ہے، ہاتھ ملنے لگتا ہے، لیکن جو پھول جنگل میں ہوا کرتا، جو پھول پہاڑ میں ہوا کرتا ہے، اس کی نگرانی کوئی نہیں کرتا، اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، وہ اللہ کے بھروسے کھڑا رہتا ہے۔ ماں تو مجھے دعا دے کر کے بھیج، میں خدا کے بھروسے جا رہا ہوں، وہ جنگل کو بھی ماں کے گود سے بہتر بنا دے گا۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان ہے، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کے ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن ماں در سے کم نہیں۔ بیچ سڑک پر ایک آدمی کھڑا بھیک مانگ رہا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہے، دینے والا جب پیسہ آیا دینے کے لیے تو سر جھکا کر کے دے رہا ہے۔ اب اس سائل نے پوچھا، میں فقیر ہو کر کے بھیک مانگنے والا بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کر کے سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ تو دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ کی عظمت 100% اللہ ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا کہ دینے والا میں نہیں ہوں، دینے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا ہے، اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ یار کام تو اللہ کا ہے، نام مجھ کو مل رہا ہے، اس وجہ سے میں سر جھکا کر کے تم کو دان کر رہا تھا۔ آپ نے جو پیسہ دیا اللہ کی توفیق سے دیا، یہ پیسہ مسجد میں لگ گیا اللہ کی توفیق سے لگا، آپ کے پیسے کو اللہ نے پہلے قبول کیا، بعد میں آپ کو توفیق دیا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو افسوس نہیں کرنا ہے، پیسہ بچانا ہے، خرچ کم کرنا ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو پھر نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت ہے، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ ملک کے حالات خراب ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ ظلم سہیں گے، کسی پر ظلم ڈھائیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اینٹ کا جواب بیوی کو پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم ڈھا رہا تھا، رات کبھی اس کا گھر اجاڑتا، کبھی اس کا گھر اجاڑتا، کبھی اس کا خون پیتا تھا، کبھی اس کا خون پیتا تھا۔ اچانک تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا، مصلی پر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اچانک میں 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی۔ کہا یار بات اصل میں یہ ہے کہ میں جنگل گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ گیدڑ بھاگ رہا ہے، کتا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کتے نے اس کی ٹانگ توڑی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو کسی انسان نے پتھر مارا، کتے کا سر پھوٹ گیا۔ جس کتے نے دوسرے کی ٹانگ توڑی تھی اس کا سر پھوٹ گیا۔ جس انسان نے ابھی کتے کے سر کو پھوڑا تھا گھوڑے نے اس کی ٹانگ توڑ دی، اور جس گھوڑے نے انسان کی ٹانگ توڑی
وہ رسی سے پھنس گیا خود اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھ کو سمجھ میں آ گیا اس دنیا میں ہر برے کا نتیجہ جلدی ہی مل جاتا ہے۔ داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں انشاءاللہ داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ میں نے کہا